اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، میں نے بتایا آپ کو اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایسا نہیں کہ آپ مجھے بلاتے ہیں، آپ مجھ کو بلا کے مجھ پہ احسان کرتے ہیں، کیونکہ میں آپ کی وجہ سے اپنے محبوب کا ذکر کر لیتا ہوں، کرم نوازی، سبحان اللہ، کرم آپ کی نوازی۔ وجہ سے۔ اور محفل نعت، آپ سوچیں جی قرآن شریف میں جو آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلی یصلی کے 14 معنی ہیں، بخاری پڑھیں اس میں معنی آئے گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نام کے ساتھ ذکر کرنا، صلی کا معنی ہے کیا ہے؟ نام لے کے ذکر کرنا۔ چلو وہ بھی معنی لے لیں، درود والا، تو درود کس کا ذکر ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نا، کہ اللہ تعالیٰ کا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا۔ تو بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، فرشتے کتنے ہیں جانتے ہیں؟ امام حاکم نے المستدرک جو حدیث کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل مخلوقات کے 10 حصے کیے، 10 حصے، 9 حصہ صرف فرشتے بنایا، 1 حصے میں کل کائنات، پوری مخلوق 1 حصے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جانور جتنے بھی ہیں نا، زمین، آسمان، عرش، کرسی، 1 حصے میں، اور 9 حصہ کون ہے؟ صرف فرشتے۔ اب یہ تعداد میں نے بتایا، فرشتے اتنے ہیں، تو بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یہی جو آپ کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ اس نے کیوں کہا؟ مقصد تو صرف اتنا کہنا تھا کہ تم لوگ حضور کا ذکر کرو، درود پڑھو، یہی تھا نا آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک یہ مفہوم تھا، اصل مطلب یہی تھا نا کہ ایمان والوں کو بتایا جائے تم درود پڑھو، مگر پہلے جو بتایا بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم لوگ نبی نبی کرتے رہتے ہو، محمد محمد مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے ہو زمین پہ، یہ نعت کی محفل سجاتے ہو، ذکر مصطفیٰ کرتے ہو، میلاد مصطفیٰ، تم کو کیا لگتا ہے یہ تم ہی لوگ کرتے ہو؟ یہ اللہ بتانا چاہ رہا ہے یہ تم ہی لوگ کرتے ہو، تو یہ اوپر کی خبر دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہی نعت پڑھتے ہو، نعت سنتے ہو، نہیں، یہاں بھی وہی چل رہا ہے، سبحان وہی چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات اور سنیں کہ ابھی میں کئی مرتبہ تقریر یہاں کرنے بھی آیا، اپنے یہاں جمعہ میں خطاب کرتا ہوں، تو کوئی بھی دنیا کا امام ہو، عالم ہو، تو موضوع بدلتا رہتا ہے، بے شک، ہے نا۔ آج کبھی جو ہے وہ میلاد پہ بیان کر رہا ہے، کبھی فضائل غوث اعظم بیان کر رہا ہے، فضائل غریب نواز بیان کر رہا ہے، توبہ ہے، استغفار، اس پہ بیان کرتا ہے، ٹاپک چینج ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں چینج ہوتا رہتا ہے اور وہاں خطیب ایک ہی ہے، سبحان اللہ، ایک ہی خطیب ہے، خطیب ایک ہے، اور سامعین کون ہیں؟ فرشتے جو معصوم ہیں، سارے فرشتے سامعین ہیں۔ تو اب یہاں خطبہ کا موضوع بدلتا رہتا، میں نے کہا وہاں کا کیا حال ہے، وہاں کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے کہا یہاں خطیب بھی میں ہی ہوں اور ٹاپک شروع سے ایک ہی ہے، سبحان اللہ، موضوع شروع سے ایک ہی ہے۔ میں نے کہا مولا موضوع بتا دے تاکہ اہمیت سمجھ آئے کہ تو خطیب ہو اور تیرا موضوع، تو اس نے کہا میرا موضوع صرف ایک ہے، ذکر محمد۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ایک ہی بس، اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب ایک ہی ذکر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹینیو ذکر ہوتا ہے، درود ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، تو کب سے ہو رہا ہے؟ ایک سوال ہو سکتا ہے نا بھئی کب سے ہو رہا ہے؟ بے شک، تو یہ جو آیت میں ان اللہ و ملائکتہ ہے نا،
یہ گرامر کے روح سے، نحوی گرامر سے، میں اس کو سمجھا دوں گا آپ کو۔ جی جی۔ نحوی گرامر سے جب اس کو جو ہے ترکیب بنائیں گے، ترکیب عربی میں ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ اس طرح ترکیب بناتے ہیں، تو جب ترکیب بنتا ہے تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ کیا جملہ اسمیہ بنا، ہاں، جملہ فعلیہ ہوتا ہے یا تو جملہ اسمیہ ہوتا بے ہے۔ شک، جملہ فعلیہ بنتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جائے گا، یا تو پایا جائے گا کہ ماضی یعنی پہلے کرتا تھا، بے شک، اب اس میں یہ رہے گا کہ اب کر رہا ہے یا آگے کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں، نہیں، ماضی صرف گزرا ہوا۔ یا تو مضارع بنے گا، جملہ فعلیہ بنے گا، یا ابھی کر رہا ہے آگے بھی کرے گا مگر پچھلے کا پتہ نہیں۔ بے شک، مگر جب جملہ اسمیہ بنتا ہے تو وہ سارے فعل اس میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سارا زمانہ اسی میں گم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا مولا کب سے تو کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں ہوں ایک ہی موضوع ہے۔ سبحان اللہ، اب خوش نصیب ہیں جو سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یقین مانے، میں تو یہی کہتا رہتا ہوں کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں میرا کوئی نام نہیں لے سکتا، نہیں لے سکتا، سبحان اللہ، حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا۔ تو جب بیٹا ایسا ہے، سبحان پھر اللہ، نانا کیسے ہوں گے؟ واہ واہ، نواسا ایسا، نانا کیسے ہوں گے؟ تو یہ آپ آتے نہیں ہو، بلائے جائیں، بے شک بے شک، بلائے، اور خوش نصیبی پہ رشک کرو۔ واہ، یقین مانو جب یہ موت آئے گی نا تب احساس ہوگا کہ ہم کون کون سی مجلس میں تھے۔ سبحان سامنے اللہ، آ جائے سامنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا مولا کب سے؟ تو کہا جب سے میں ہوں۔ میں نے کہا مولا ابھی بھی؟ تو کہا میں ابھی بھی تو ہوں نا۔ تو میں نے کہا مولا آگے؟ تو کہا بس وہ ایک ہی موضوع چلے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ایک ہی موضوع چلے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو آپ کر رہے ہو، اب سوچو کتنا بڑا کام ہے یہ۔ اور پھر محفل نعت، اچھا پھر ذکر کرتا ہے، اور جب ذکر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان، تو اب ہر عالم ایک دوسرے سے بڑا ہے نا علم کے اعتبار سے، اور اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب اللہ ذکر کرے گا سبحان صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر کنٹینیو کرے گا تو وہ کیا کیا بیان کرتا ہوگا، سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا کیا بیان کرتا ہوگا۔ تو اسی لیے میں نے سمجھایا کہ یہ نعت کی جو مجلس ہے، یہ خود مجلس جو ہے، دیکھیں نماز ہے اللہ تعالیٰ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا، صرف بندوں کے لیے ہے۔ بے شک، روزہ ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ نہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، بے شک، اس میں سے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو میں نے کہا مولا تیرا بھی کوئی فعل ہے اپنا، تیرا بھی کوئی عمل ہے، تیرا بھی کوئی مشغلہ ہے، کچھ تو بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا نماز؟ تو کہا نہیں میں اس سے بے نیاز ہوں، بے شک، روزہ حج زکوٰۃ کا بے نیاز ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو میں نے کہا مولا پھر تیرا اپنا فعل کیا ہے؟ اس نے کہا میں ایک ہی فعل نکال لیا ہوں، ایک فعل چن لیا ہوں۔ میں نے کہا مولا کیا؟ کہا ذکر محمد، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، بس یہی کرتا رہتا ہوں، یہی کرتا رہتا ہوں۔ اچھا ایک نکتہ اور سنیں آپ، نماز پڑھنی چاہیے، بے شک سب کو پڑھنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ نماز یہ ادا کس کی ہے، کس کی سنت ہے؟ حکماً فرض ہے، بے شک، مگر ادا کس کی ہے، سنت کس کی ہے، کس کے طریق پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، ہے نا؟ سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ دیکھتے ہو، تو ادا حضور کی ہے صلی اللہ علیہ بے وسلم، شک، ہے نا؟ تو حضور کی سنت بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نا۔ بے شک، تو جب اللہ بڑا ہے تو اس کا ہر فعل بڑا ہے، بے شک، بے شک، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، بے بھئی شک، اللہ بڑا ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق میں سے، بے شک، بے شک، وہ معبود ہے یا عابد میں سے، عابد میں سے، وہ لامحدود ہے یہ محدود میں سے۔ محدود ہے، بے شک، تو اب جب اللہ تعالیٰ بڑا ہے تو اس کا فعل بھی بڑا ہوگا۔ بے شک، اب اس کا فعل اللہ کی سنت، اللہ کا فعل اللہ کی سنت، بے شک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سنت، سارے اعمال کرنا، سارے اعمال کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بے ہے، شک، اور ذکر محمد اور محفل میلاد کرنا خدا کی سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، یہ خدا تعالیٰ کی سنت۔ سنت، ٹھیک ہے؟ تو میں نے بتایا کہ نعت رسول کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کوئی عاشق رسول بننا چاہے تو کیا کرے؟ سبحان انہوں نے فرمایا نعت رسول پڑھے، سبحان اللہ، حضور کی نعت گنگناتے رہیں آپ، واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گنگناتے رہیں، آپ عاشق رسول ہو جائیں گے، بس گنگناتے رہیں نعت رسول ہمیشہ۔ اب ہوتا یہ ہے، میں ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، ہم نے کافی گفتگو ہوئی، تو میں نے یہی کہا، ہم نے کہا جب ہم بیان کرتے ہیں تو جیسے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ
تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ سرکار فرماتے میں اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہوں. تو میں نے کہا یار میں اپنی بھی بات کرتا ہوں, سب کی بات کرتا ہوں کہ کیا ہمیں اپنا دل نہیں دیکھنا چاہیے؟ بے شک بے میں شک. تو سنا رہا ہوں کہ آپ حضور سے اس طرح پیار کریں, سرکار نے کہا تو میں بھی ایسا کرتا ہوں, تو ہم بھی اپنی اندر اصلاح کریں. بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نعت رسول, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھیں آپ, یا کسی عالم سے آپ نے ایسا سنا ہے کہ کوئی صحابی اللہ کا ذکر کر رہا ہو, حضور نے چادر شریف دے دی ہو خوش ہو کے؟ نہیں ہاں نہیں نا, نہیں. ایسا ہوا ہے بھئی ذکر کر رہے تھے, یا انہوں نے کہا یا میں اللہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو سرکار نے کہا ممبر پہ کر دو, ایسا نہیں نا. نہیں. مگر قربان جائے, حضرت حسان ابن ثابت ہے, سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت سنانا چاہتا ہوں, میں نعت کی عظمت بتا رہا ہوں, نعت سنانا چاہتا ہوں. تو جب نعت کہا تو سرکار نے فرمایا ایسے نہیں, پھر ممبر دے دیا. نعت سبحان اللہ. ممبر دیا نعت رسول کے لیے, نعت کی عظمت سمجھیں آپ. اور یہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا یار کسی کی آواز کیسی ہے میری, اگر ایسا ہوتا, ہمارے یہاں اسلام میں یہی تو ہے کہ بھئی جس کو ابو الحکم کہتے تھے وہ ابو جہل ہو گیا, اور حبشہ کا کالا کلوٹا بلال حبشی عاشقوں کا امام. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہمارے یہاں یہ نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ تو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ آواز کیسی ہے, وہ تو یہ دیکھتے ہیں توجہ اس کی کتنی ہے میری, اس کا قلبی تعلق کتنا ہے مجھ سے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر شریف دے دیا. ممبر شریف دیا تو انہوں نے جو کلام پڑھا تھا, انہوں نے جو شعر پڑھے تھے عربی میں, وہ سنے, اور اس کا ترجمہ کروں پھر چند باتیں اسی پر عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ کہا احسن من لم ترقت ویدی واجملک من لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. احسن من لم ترقت ویدی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب سوچے وہ کیسی مجلس رہی ہوگی. سبحان اللہ. نعت اسی لیے میں بار بار جملہ بول رہا ہوں, یہ بہت عظیم فعل ہے نعت رسول. سبحان اللہ. حضرت عباس رضی اللہ جو سرکار کے چچا, وہ آ رہے تھے غزوہ تبوک سے واپسی, تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار میں نعت سناؤں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سناؤں. تو انہوں نے شعر پڑھا, نبی کی نعت سنائی, حضرت عباس سرکار کے چچا. تو جب انہوں نے نعت پڑھائی سنائی نا تو سرکار خوش ہوئے. جب خوش ہوئے تو سرکار نے ایک دعا دی, کہا کہ اے اللہ عباس کے چہرے کو روشن فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعت سن کے, اب یہ جو سرکار کی دعا ہے ہر نعت خاں کے لیے, سبحان اللہ, قیامت تک کے لیے. یہی وجہ ہے, آپ میں ایک پریکٹیکل بات کہتا ہوں کہ جو نبی کی نعت پڑھتے ہوں آپ کبھی ان کے چہرے کو غور سے دیکھیں, سبحان اللہ, ان کے چہرے پہ ایک بشاشت نظر آتی ہے, سبحان اللہ, ایک نور نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ نور نعت رسول کے صدقے میں مصطفیٰ کی دعا کا ہے, سبحان اللہ, حضور کی دعا. تو جب انہوں نے کہا کہ احسن من لم ترقت عینی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے, میں تو مطلب یہ جب پڑھتا ہوں یہ سب تو میں تصور کرتا ہوں, سبحان اللہ, ذہن میں لاتا ہوں کہ وہ مجلس کیسی رہی ہو, کہ وہ ہیں منبر پہ, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے سامنے ہوں گے. سبحان اللہ. اب جب ظاہر بھی سامنے ہیں تو جن کی نعت ہم سناتے ہیں آج وہ ہمارے سامنے نہیں بظاہر مگر وہ سماعت کرتے ہیں. بے شک بے شک. مگر وہ ایک لمحہ تھا کہ جس کی نعت پڑھی جاتی تھی وہ سامنے رہتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ لمحہ یاد کریں کہ کیسا رہا ہوگا جب انہوں نے یہ شعر کہا ہوگا احسن من لم ترقت وینی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ سے سرکار کی طرف توجہ گئی ہوگی, نگاہیں ملی ہوں گی, چہرے پہ نظر پڑی ہوگی, اور کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے حسین ہیں آپ, اتنے خوبصورت ہیں. اچھا ایک بات یہاں اور عرض کر دوں, میں نے کہا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تو مکہ مدینہ میں رہے, مدینہ شریف میں رہے, آپ زیادہ وقت وہیں گزرا آپ کو, تو آپ سب کو دیکھے تھے جو آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری آنکھ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا ہے, آپ تو باہر نکلے نہیں. تو چلیں کسی اور سے پوچھیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو باہر سفر کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, کہتے ہیں بے مثال. بے مثال. تو میں نے کہا ہے حضرت عباس آپ نے بھی تو سب کو نہیں دیکھا نا, ہے نا, سب کو تو نہیں دیکھا ہے آپ نے, تو چلیں حضرت جبریل سے پوچھیں, اے جبریل آپ بتائیے حضور کیسے ہیں. سبحان اللہ.
کیونکہ انہوں نے حضرت آدم کو دیکھا، حضرت نوح کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ تک سب کو دیکھا ہے۔ بے شک تو آپ بتائیں کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ نے کیا ہے تو آپ بتائیں میرا محبوب کیسا ہے، سبحان اللہ میرے آقا کیسے ہیں؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت المشارقہا و مغاربہا، کہتے ہیں میں زمین آسمان مشرق مغرب پلٹ ولٹ کے دیکھ لیا، الٹ پلٹ کے دیکھا، کہتے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہے حضرت جبریل آپ نے انبیاء کرام ہی کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، اور سارے انسانوں کو تو آپ نے نہیں دیکھا بے ہے، شک سارے انسانوں کے پاس تو آپ نہیں آئے ہیں، تو چلو رب سے پوچھیں کہ مولا بتا حبیب تیرا کیسا ہے؟ سبحان اللہ اس نے کہا علم یجد کا یتیمن واہ فآوا، واہ سبحان اللہ یہ یتیم سے مراد وہ ماں باپ والا نہیں ہے، تمہ یتیمی کے معنی ہوتے ہیں نایاب، واہ بے مثال۔ میں سبحان آپ کو اللہ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، آپ کہتے ہیں در یتیم، بے بولتے ہیں نا شک بے شک در یتیم یتیم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نایاب ہیرا، واہ یہ تو بولتے ہیں۔ بے شک یتیم یہاں بھی آتا ہے نا، ارے بھئی جس کے در سے پوری کائنات پلتی ہو، واہ واہ سبحان اللہ پوری کائنات پلتی ہو، تو یہاں معنی یہ ہے کہ اے حبیب علم یجد کا یتیمن، حبیب جب تجھے ہم نے بنایا واہ علم یجد کا یتیمن، جب تجھے بنایا نا پھر میں نے دیکھا تو نایاب بے مثال بنا، سبحان اللہ واہ بے مثال بنا، علم یجد کا یتیمن فآوا، تو اپنے پاس ہی رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ واہ واہ حبیب ابھی رکو جانے دو سب اے ہے کو، ہاں، حبیب رکو، خیر ادھر جاؤں گا تو میں بات لمبی ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا مولا محبوب کیسے؟ تو کہا بھئی اے جبریل تم تب دیکھتے جب میں کسی کو ایسا پیدا کرتا، واہ واہ سبحان اللہ میں رب ہوں، میں خالق ہوں، محمد جیسا میں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے کیا بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تو تعالی پھر تم کو نظر کیسے آئے گا؟ اچھا ایک بات، ایک روایت یاد آ گئی، تو سمامہ ہے تو یہ جنرل تھے اپنے علاقے کے جنرل تھے، تو اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو پکڑ لیا گیا، مسجد نبوی میں لا کے باندھ دیا گیا، جب ان کو باندھا گیا تو یہ آنکھ بند کر دی، تو سرکار گئے بات کرنے کے لیے، تو کہا رہے آنکھ کھولو دیکھو، تو کہا نہیں میں نے سنا ہے آپ کی آنکھوں میں جادو ہے، کیا میں دیکھوں گا نہیں، اگر دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ آنکھ بند کیے ہوئے تھے، بندھے ہوئے تھے، تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے سرکار کو۔ 3 دن ہو گیا جیسے سرکار آتے ہیں آنکھ بند کر لیتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے سرکار نے کہا بھئی یہ دیکھ بھی نہیں رہے، چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دو۔ صحابہ کو حکم دے دیا، ہاتھ پیر کھول دیا گیا، بھاگے وہ، دوڑے، سرکار تشریف فرماؤ گے مسجد نبوی میں، بھاگ کے گئے، دوڑتے ہوئے گئے، اور جب دوڑ کر کے گئے تھوڑی دیر گزرا تھا کہ پھر دوڑے دوڑے آئے، پھر آئے سرکار کے قدموں پہ گرے اور کہا سرکار کلمہ پڑھا لیں، سبحان اللہ کلمہ پڑھا دیں، تو سرکار نے فرمایا ایسا گئے اور اچانک آ گئے، کوئی زور زبردستی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھول رہے تھے تو تھوڑا سا میں نے دیکھ لیا تھا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سرکار ایسے کھول رہے تھے رسی، تو پھر میں تھوڑا سا دیکھ کے گیا تھا، تو راستے میں نے کہا نہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان رخ مصطفیٰ سبحان اللہ واہ۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے، میں سنا دیتا ہوں، احسن من لم ترکت عینی، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے نواح میں نکلے، جا رہے تھے تو دیکھا کہ قافلہ رکا ہوا، تو کہا کہ یہ قافلہ کیسا ہے؟ تو کہا گیا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ایک سرخ اونٹ تھا، سرخ اونٹ بہت مہنگے رہتے تھے نا، بہت مہنگے، سب سے مہنگے اونٹ، تو سرکار کو وہ اونٹ پسند آ گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور لے کے چلے آئے مدینہ شریف۔ جب لے کے چلے آئے تو وہ جو قافلے کا سردار تھا تو وہ آیا، تو جو متعین تھے دیکھ بھال پہ، تو کہا یہ اونٹ؟ تو کہا وہ تو سودا ہو گیا، تو کہا کہ اچھا نام کیا تھا؟ تو کہا یہ تو پوچھا ہی نہیں، کیا بات تو کہا کہاں سے آئے تھے؟ بولے یہ بھی بھول گیا، سبحان اللہ تو بولے بھی قبیلہ وبیلہ؟ تو بولے وہ بھی نہیں پتا۔ اب وہ چراغپا ہوا، اور سرکار نے کیا کہا تھا کہ میں مال جا کے رقم جو ہے بھجواتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بھئی تم نے پوچھا کیوں نہیں نام؟ پتہ نہیں کون شخص ہوگا،
اس نے کہا پہلے والے نے کہ میں پوچھ لیتا نام، اور میں پوچھنے جا رہا تھا جب تک وہ مسکرا دیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب مسکرائے تو روشنی پہاڑ پہ گئی، میں کھو گیا، مجھے ہوش ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا بھی تو نے کیوں نہیں پوچھا کس قبیلے سے تھے؟ تو کہا میں بھی پوچھ لیتا، اور پوچھنے جا ہی رہا تھا جب تک میری نگاہ سے ٹکرا گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنی حسین آنکھ تھی کہ جیسے کوئی تلوار کی قتل کر دے رہی۔ سبحان اللہ۔ کہا بھی تو پوچھ لیتا قبیلے کا نام یا ان کا نام؟ تو کہا میں بھی پوچھ لیتا، میں بات کرتے کرتے اچانک چہرہ دیکھا، بس کھو گیا، سبحان اللہ۔ مجھے ہوش نہیں رہا۔ اب اس نے کیا کہا کہ وہ کوئی رہا ہوگا، وہ دھوکہ دے گیا، کوئی جھوٹا شخص رہا ہوگا۔ ایک ضعیفہ تھی، پردے کے پیچھے سے آواز دی، خبردار جھوٹا نہیں بولنا۔ کیا بات، آنے والے کو اس کو سکون ملا، چلو کوئی تو جانتا ہے۔ کہا ادھر آؤ، تم جانتی ہو وہ کون تھے، کہاں سے آئے تھے؟ بولے جانتی تو میں بھی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ تو کہا پھر؟ تو کہا جس کا اتنا حسین چہرہ ہو وہ جھوٹا کیسے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ پھر صحابہ کرام جب رقم لے کے آئے تو اس نے کہا بھئی اب رقم ہی نہیں، مجھے لے کے چلو۔ سبحان اللہ۔ پھر گئے اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو احسن من لم ترکت عینی واجمل من لم تلد النساء۔ تو حضرت حسان میں ثابت کہتے ہیں سرکار آپ کی اتنا خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر کہتے ہیں دیکھتی میری آنکھیں تب جب کوئی عورت، کوئی ماں ایسا حسین بچہ پیدا کرتی۔ بے شک بے شک۔ پھر کہتے ہیں احسن من لم ترکت عینی واجمل من لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب۔ سرکار آپ ہر عیب سے بری ہیں، بے شک، سبحان اللہ۔ پاک ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ مبرہ ہیں، اور پوری کائنات بنی ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ سرکار آپ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے اللہ آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نعت سرکار کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے میں یہ اپیل بار بار آپ سے کرتا ہوں کہ آپ اس مجلس کو برقرار رکھیں، بے شک، بس برقرار رکھیں۔ میں اکثر یہ جملے، ابھی رات میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جب محشر قائم ہوگا تو سب کو بلایا جائے گا، نمازیوں کھڑے ہو جاؤ، حاضریوں، تو اس میں یہ بھی تو ندا ہوگی نعت خوانوں کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے بھی پڑھا کرو کہ سرکار کے نعت خوانوں میں آپ کا نام، اور آپ یہاں پڑھیں گے، ان کی یادوں میں روئیں گے، آنسو بہائیں گے، پھر قبر میں تیسرا سوال ہوگا، میرے آقا سامنے ہوں گے۔ تو اس طرح آپ رویا کریں ان کی یادوں میں، اس طرح کھو کے پڑھا کریں، جب تیسرا سوال ہو تو آپ کو کہنا نہ پڑے سرکار مسکرا پڑھیں، سرکار مسکرا پڑھیں۔ یہ وہی ہے نا جو میری نعت خوانی کرتا تھا، سبحان اللہ، میری نعت میں رویا کرتا تھا، میری یاد میں، میری محبت میں روتا تھا۔ یہ وہی ہے، اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں، مجھ سے پوچھو یہ میرا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرا کون ہے۔ اس لیے آپ نعت خوانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کیا کریں۔ اور یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس مجلس کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات اور بخشش بنائے۔ وما علینا البلاغ، السلام۔